بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ AQ گلوبل چینل کی تیز ترین، مستند ترین اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت۔ گستاخ رسول کی کار حادثے میں عبرتناک موت۔ سویڈن کے آرٹسٹ لارس ویکسن ملاؤن جنوبی قصبے مارکاریڈ میں کار حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کے کچھ ساتھی بھی جہنم رسید ہوئے۔ انہوں نے 2007 میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گستاخانہ خاکے بنانے کی جسارت کی تھی، جس پر دنیا بھر میں شدید احتجاج کیا گیا تھا۔ یہ شخص گستاخانہ خاکے بنانے کے بعد سے پولیس کی مکمل سیکورٹی میں رہتا تھا، لیکن آج پولیس کی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اس کی گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے بعد یہ اور اس کے ساتھ دیگر ملعون موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ مسلم لیگ نواز کے صدر و قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے ₹1.72 فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کو حکومتی کرپشن اور نااہلی کا تازہ شاخسانہ قرار دیا ہے۔ لاہور سے جاری ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا، موجودہ حکومت مہنگائی، کرپشن، نااہلی کی آسمانی بجلی بن کر قوم پر گری ہے اور 3 سال سے زائد عرصے میں حکمرانوں نے عوام کو صرف مہنگائی دی ہے۔ پاکستان میں ان دنوں پینڈورا پیپرز کے ذریعے سامنے آنے والی خفیہ دستاویزات پر بحث جاری ہے، جس میں پاکستان کے لگ بھگ 700 سیاستدانوں، بیوروکریٹس، کاروباری شخصیات اور سابق فوجی افسران اور ان کے اہل خانہ کی مبینہ طور پر آف شور کمپنیوں کی ملکیت کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستان میں جن اہم شخصیات کی آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہیں، ان میں وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین، حکمران جماعت کے سینیٹر فیصل وابڈا، مسلم لیگ ق کے سینئر رہنما چودھری مونس الہی، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے صاحبزادے علی ڈار بھی شامل ہو گئے۔ مذکورہ شخصیات اپنی آف شور کمپنیوں کی ملکیت کا دفاع کر رہی ہیں، تاہم پاکستان کے قانونی اور سیاسی حلقوں میں یہ بحث جاری ہے کہ کیا آف شور کمپنیاں بنانا غیر قانونی ہے یا یہ کسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو سیاستدان انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، انہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کے علاوہ الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت اپنے تمام کاروبار ظاہر کرنا ہوتے ہیں، جن میں لامحالہ انہیں آف شور کمپنیوں کا بھی بتانا چاہیے۔ اسی طرح کاروباری شخصیات یا دیگر افراد کے لیے اپنے اثاثات اور ٹیکس وغیرہ کے بارے میں آف شور کمپنیاں ظاہر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ عام طور پر یہ آف شور کمپنیاں ٹیکس بچانے اور اپنا پیسہ پاکستان سے باہر رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ میڈیسن کا نوبل پرائز ڈیوڈ جولیس اور اردم پاتاپوتیان کے نام کر دیا گیا ہے۔ شعبہ میڈیسن یا فزیولوجی کا اس سالہ نوبل پرائز 2 امریکی سائنسدانوں ڈیوڈ اور اردم کے نام کیا گیا ہے۔ ان دونوں نے انسانی بدن کے ٹیمپریچر کی مناسبت سے اہم سائنسی دریافتوں کو عام کیا ہے۔ اس وقت قاہرہ مصر سے آنے والی ایک ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہو رہی ہے، جسے خاص طور پر مسلمانوں کے درمیان بہت ہی زیادہ رش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ قاہرہ مصر میں ایک شخص کی اپنی دکان میں نماز پڑھتے ہوئے عین سجدے کی حالت میں روح پرواز کر گئی ہے۔ یوں تو سب نے ہی ایک دن اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے، لیکن موت ایسی ہو جس پر آسمان رش کرے اور زمین والے اس کی خواہش کریں، کم ہی ایسی موت کسی کے نصیب میں آتی ہے۔ العربیہ اردو کے مطابق مصر میں ایک شخص نے دکان کے اندر نماز کی ادائیگی کے دوران عین اس وقت جان آفری کے سپرد کر دی جب وہ سجدے کی حالت میں تھے۔ سجدہ وہ وقت ہوتا ہے جب ویسے ہی عبادت گزار اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دکان پر لگے CCTV فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دکان کے اندر ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، اور جب وہ رکعت کا دوسرا سجدہ ادا کرتا ہے تو اچانک سیدھا لیٹ جاتا ہے اور صرف 39 سالہ شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس شخص کی شناخت احمد السید کے نام سے ہوئی ہے، جو شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر صارفین نے ان کی مغفرت کی دعا اور ایسی موت پر رشک کا اظہار کیا ہے۔ اس وقت AQ گلوبل نیوز میں بس اتنا ہی۔ جڑے رہیے تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے۔